بدلوا سکتا ہے. اس ایکٹ کے اندر سب سے بڑی حامی جو دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایکٹ بن رہا ہے خواجہ سراؤ کی وراثت کے لیے, مخنثوں کی وراثت کے لیے. آپ بات سمجھیں کیا مطلب, کہ ایک مخنث ہے اس کو بیٹے کا حصہ ملنا کہ بیٹی کا حصہ ملنا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ شو یہ کیا گیا کہ جو مرد کی طرف مائل ہے اس کو مرد لکھ دیا جائے تو اس کو وراثت میں مرد کا حصہ مل جائے گا, جو عورت کی طرف جسمانی اس کی ساری ساخت وغیرہ اس کو عورت لکھ دیا جائے تو اس کو عورت کا حصہ مل جائے گا. کہانی یہ بنائی گئی, لیکن حقیقت میں ان 4 سالوں میں ہوا کیا؟ آپ نادرہ کا پورا ریکارڈ اٹھائیں اور عبد الرحمان صاحب ایڈوکیٹ جو اس آپ پٹیشن لے کے وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. وفاقی شرعی عدالت کا کورم نہیں پورا کرنے دیا جا رہا کہ کہیں پٹیشن اس ایکٹ کو مسترد نہ کر دے. اتنے ظالم ہے یہ سیکولر لوگ, سیکولر پارٹیاں سب شامل ہیں, میں اور آپ اس جرم میں شامل نہیں, ہم نے ان کو ووٹ دیا. نادرہ کی کیا رپورٹ آئی ہے کہ جو اصل مرد تھے نا, اصل, انہوں نے جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا لیا. جو اصل عورتیں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مرد لکھوا دیا. اب یہ مجھے بتائیں, عملے قوم لوط, یہ وہ ایکٹ ہے جو میں کہتا ہوں ابھی بیرونی کئی دنیا میں, ویسٹرن کئی مغربی ممالک میں یہ قبول نہیں ہو سکا, تو پاکستان میں تو نافذ ہو گیا. اور ایک جماعت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے اب آواز لگائی کہ اس کو امینڈ کیا جائے. میں کہتا ہوں, میں سینیٹر صاحب سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ امینڈ کرنے کی بجائے اس کو مسترد کر کے, ہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کو اختلاف ہے یا مولوی کو پتہ نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی اگر ٹرانسلیشن صرف ان 3 کے ساتھ کر دی جائے, ٹرانسجینڈر کا لفظ کاٹا جائے, صرف فزیکلی ابنارمل ایکٹ لکھ دیا جائے یا انٹرسیکس ایکٹ لکھ دیا جائے, اس کے آگے ٹرانسلیشن ہو جائے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی مخنث ہے ٹھیک ہے, اور وہ جا کے اپنا اندراج وراثت کے لیے مرد کرانا چاہتا کرا لے. اور اگر اور دوسری اس کے اندر بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تشخیص ذاتی ہے, یعنی میڈیکل بورڈ بھی نہیں ہے. ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ اصل میں یہ اینی اور اونلی کا فرق ہے. اینی پرسن, جب آپ ایکٹ میں یہ لکھتے ہیں نا اینی پرسن, کوئی بھی, تو اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ عام مرد نہیں ہے تو عام عورت نہیں ہے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا. اینی پرسن سے مراد کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت جائے نادرہ کو کہ میں آج سے عورت فیل کر رہا ہوں, تو اس کا میڈیکل بورڈ بھی نہیں بیٹھے گا اور وہ عورت لکھ کے آ جائے گا. اب مجھے بتائیں, ایک عورت لکھی گئی ہے, وہ کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے لاء میں کر سکتی ہے نا. یعنی حقیقت میں 2 مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں, حقیقت میں 2 عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں. یہ عملے قوم لوط ایسا عملہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹا دی تھی, پوری کی پوری بستی کو الٹا دیا. اور حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا تھا, خلیفہ راشد ہے, جب حضرت خالد بن ولید نے کہا میں ایک ایسی قوم پہ پہنچا ہوں جو ایسی برائی کرتی ہے, آپس میں ہم جنس پرست ہیں, تو حضرت ابو بکر نے لیٹر لکھا تھا کہ اس بستی کو ان بندوں سمیت آگ لگا دو. اور صحابہ کا آپس میں آگ کے عذاب کے بارے میں اختلاف تھا کہ آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے, اللہ کی شان ہے. لیکن اس عمل کے اوپر حضرت علی نے کہا میں حضرت ابو بکر کی سنت کو زندہ کرتا ہوں, ہم جنس پرست کو آگ لگا دی جائے. تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ بات بتائیں, میں تو یہ کہتا ہوں, میں پہلے کہتا ہوں مسجد کا کوئی مولوی ہو اس عمل میں ملوث ہو, یا ڈیفنس کا کوئی انکل یا آنٹی اس عمل میں ملوث ہو, اس کی شرعی سزا ہے مینار پاکستان میں سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ اس ملک کے اندر یہ ایکٹ پاس کرنا چاہتے ہیں, آپ نے جو ابتدا کی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا, جب ہم اس طرح کے ایکٹ اسلامی ہم نے یہ ریاست کیوں حاصل کیا؟ آپ نے کہا نمازیں ہم وہاں پہ بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ ہم وہاں پہ بھی دیتے تھے, عمرہ حج تو کرتے تھے, اللہ کی ریاست لی کیوں؟ فائدہ کیا ہوا؟ تاکہ اسلامی قوانین کے تحت ہم زندگی گزار سکیں. تو یہ قوانین کے تحت ہم نے زندگی گزارنی تھی تو ان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سر یہ آپ لوگوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے علماء ہیں وہ سود کے خلاف تو بات کرتے ہیں, کیپٹلزم سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں, سوشلسٹ کے خلاف رہے, کمیونزم کے خلاف رہے, یعنی آپ مختلف جو لیکن متبادل نہیں دیتے. اس کا متبادل کیا؟ سود کا متبادل اس کا متبادل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم متبادل دینا, کوئی ایکچولی بندہ ایسا آئے جو متبادل چاہتا ہے اسی کو دیا جائے گا. سود کا متبادل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سود کی اسلامی معیشت میں گنجائش ہی نہیں ہے. جس معیشت میں اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے, جو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو چوب جائے. جس معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہ ہو اس میں سود کی ہو سکتی ہے؟ اسلامی معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صاحب مقص آدمی ہے, صحیح حدیث ہے, اس کو کل قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے اسلامی معیشت کچھ اور بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب وہ بھی سن لیں ایک ابتدائی خدوحال, اسلامی معیشت بنیادی طور پہ سبسڈائز نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اسلامی معیشت کا بنیادی نظام ہے سبسڈی کر دو, زکوٰۃ سسٹم ہے. سبسڈی اور زکوٰۃ سسٹم صرف مستحق افراد کے لیے, آپ کے اور میرے لیے سبسڈائز سسٹم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ پانی دے,
ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ بجلی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ سوئی گیس دے. پھر اسلامی ریاست کا ایک فلسفہ یہ ہے, یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے عوام سے پیسہ نہیں نہ کماتے, اسلامی ریاست عوام سے پیسہ نہیں کماتی, عوام جو پیداوار کرتی ہے اس سے پیسہ کماتی ہے. زکوٰۃ عشر نہیں اس, ہاں زکوٰۃ عشر ایک پیداوار ہے, لیکن عوام, مثال دے رہا ہوں صنعتی طور کے اوپر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان میں جتنے کی بجلی کاسٹ کرتی ہے ہمیں مل جائے, پیٹرول کاسٹ کرتا ہے مل جائے, گیس کاسٹ کرتی ہے مل جائے, پانی, تو کیا پاکستان کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی؟ پاکستانی کیا چیزیں پیدا نہیں کر سکتے؟ کوئی چائنا کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟